شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز، سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں۔ آج حج ہے اور تمام مسلمانوں کو میری طرف سے حج کی بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس نیک فریضے کو ادا کرنے کا موقع دے، آمین۔ اور چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شان نے شیئر کی، اور شان کہتے ہیں کہ آج میں آپ کو ایک جن کی کہانی بتاؤں گا۔ میں پیشے سے ایک عامل ہوں اور آپ کے ساتھ ایک جن کی کہانی شیئر کروں گا جو کہ ایک جن نے مجھے بتائی۔ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور مجھ تک کیسے آئی، یہ ایک جن کی زبانی ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا جہاں مجھے پتہ لگا کہ اس جگہ پر بہت سے جنات ہیں۔ ان جنات کو اگر میں اپنی دسترس میں اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جا کر کچھ دنوں کا چلا کرنا ہوگا۔ وہ چلا تقریباً 11 دن کا تھا، کیونکہ میں ایک پیشے سے عامل ہوں اور میرے پاس پہلے بھی بہت سے جنات ہیں۔ میں نے وہاں جا کر 11 دن کا ایک عمل کیا رات کے ٹائم، اور میرے پاس ایک جن آیا، اور اس جن کو جب میں نے قید کیا اپنی دسترس میں لے کر آیا تو مجھے اس کی جب کہانی کا پتہ لگا تو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کی کہانی اب میں اسی کی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں کراچی کے قریب ایک پرانے قصبے میں رہتا تھا۔ شہر کراچی کے قریب ایک جگہ تھی جو کہ ایک دیہاتی آبادی کی طرح تھی۔ اس کے اندر ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ میں ایک برگد کے پیڑ کے اوپر رہتا تھا۔ برگد کے اس پیڑ کے ارد گرد کافی مٹی کے گھر تھے، اور وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ لڑکی اکثر اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھرنے کے لیے ایک کنویں میں جایا کرتی تھی، اور باقی بھی کاموں کے لیے جب میں اس کو گھر سے باہر نکلتے دیکھتا تھا تو وہ مجھے باقی لڑکیوں سے بہت مختلف لگتی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں، اور اس کا نام فرحین تھا۔ اس جن کا کہنا تھا کہ اس کا نام سمرقند ہے، اور سمرقند بھی ایک انتہائی حسین جن تھا۔ سمرقند کے بہت خوبصورت پنکھ تھے، اور اس کے پنکھ میں سے ایک عجیب سی روشنی نکلتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی کسی ستارے کی طرح چمکتی تھیں۔ اس کا سارا جسم ایک روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ سمرقند کا کہنا تھا کہ وہ باقی جنوں کی نسبت بہت مختلف تھا اور بہت زیادہ حسین بھی۔ اگر کوئی لڑکی اس کو دیکھ لے تو وہ اس کی دیوانی ہو سکتی تھی۔ سمرقند کا کہنا تھا کہ میرے سر پر ایک عجیب بھوت سوار تھا، یعنی میں ایک انسان سے محبت کرنا چاہتا تھا، اور میری وہ جو محبت تھی وہ اس قدر شدید تھی انسانوں کو لے کر، میں کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ مجھے آج تک اپنی عمر میں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ میرا وہ جذبہ، میری وہ خواہش ابھی تک خواہش ہی تھی۔ برگد کے اس کے پیڑ کے اوپر میں 200 سال سے رہ رہا تھا، اور جب میری نظر فرحین پہ پڑی تو وہ ساری باتیں سچ ہونے لگیں جو میں ایک انسان کو لے کر سوچتا تھا۔ فرحین ایک اچھی لڑکی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ فرحین اپنے گھر والوں کی بہت خدمت کرتی تھی، اور میں اس کے پیچھے 24 گھنٹے رہتا تھا۔ وہ کردار کی بھی بہت اچھی تھی، ایک مناسب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میں اس کے پیچھے ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی بہت چھوٹے تھے اور وہ تمام کام خود ہی کرتی تھی۔ اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک دن فرحین اپنے کام کے سلسلے میں کسی جنگل کی سائڈ پر گئی، اور ادھر فرحین راستہ بھول بیٹھی تھی۔ فرحین بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور میں اس کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہی میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب میں فرحین کے سامنے ایک لڑکے کا روپ لے کر گیا۔ جیسے ہی میں فرحین کے سامنے گیا اور فرحین نے مجھے دیکھا تو اس کو کچھ حوصلہ ہوا، کیونکہ اتنے گھنے جنگل میں شام کے ٹائم کسی اپنے علاوہ اور انسان کو دیکھنا انسان کے لیے ایک راحت کا سبب ہوتا ہے جب وہ راستہ بھول جائے۔ اسی طرح فرحین راستہ بھول چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر فرحین ایک دفعہ تو ڈر گئی کہیں میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اسے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جس پر اس کا کہنا تھا کہ میں راستہ بھول بیٹھی ہوں اور رات کا ٹائم ہے۔
مجھے اب پتہ نہیں لگ رہا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ میں نے فرحین کو راستہ دکھایا۔ فرحین سارے راستے مجھ سے باتیں کرتی آئی۔ ان باتوں میں ہم نے ایک دوسرے کا نام بھی پوچھا۔ میں نے اس کو اپنا اصل نام بتایا۔ میرا نام سن کر وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ نام آج تک میں نے پہلے کبھی کسی انسان کا نہیں سنا۔ خیر، میں نے اس کے گھر تک پہنچایا اور خود میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میں مختلف طریقوں سے اس کے ساتھ اس کے سامنے رہنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ فرحین کو بھی میں کہیں نہ کہیں ضرور اچھا لگا تھا۔ میں اس کے دل کی بات کو جان سکتا تھا۔ فرحین اور میرے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ اب میں نے فرحین کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ میں فرحین کے ساتھ بالکل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں اس کو سچ بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک جن ہوں۔ میں نے ارادہ کیا اور ایک دن رات کے ٹائم فرحین کو اسی برگد کے پیڑ کے پاس بلایا اور کہا کہ فرحین، میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ فرحین نے میری بات کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ اور فرحین میرے دیے ہوئے ٹائم پر اس درخت کے پاس پہنچ چکی تھی۔ میں نے فرحین کو بتایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور جیسے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک اور بھی سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جن ہوں اور میں نے تمہیں اسی برگد کے پیڑ کے قریب دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہارا دیوانہ ہو چکا تھا اور ایک پل بھی تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر میں نے تم سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور مجھے پتہ لگا کہ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو۔ اب مجھے یہ تسلی ہو چکی تھی کہ میں نے جس کو پسند کیا ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور یہی میری حقیقت ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھے اگنور کر سکتی ہو، میرے اس پرپوزل کو تم ریجیکٹ کر سکتی ہو۔ جس پہ فرحین کا کہنا تھا کہ نہیں، تمہاری سچائی نے میرا دل جیت لیا اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اتنی سی بات پر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ میں نے فرحین سے کہا کہ یہ بات اتنی سی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، انسان اور جن کی جنگ۔ جنات اور انسان ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہمیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ فرحین کا کہنا تھا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے گھر والوں کو سچ بتا دوں گی، اور اگر وہ مجھے منع کریں تو، جس پر میں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں منع کریں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی کسی تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اب فرحین نے میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اور فرحین اس چیز پر بس ضد تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ فرحین نے اپنے گھر والوں سے بات کی، ان کو منانے کی کوشش کی، اور اب باری میری تھی۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں سے بات کی، اپنی جنات کی برادری سے اس متعلق جب بات کی تو بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے میرے جنات کے قبیلے والوں نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ آج سے تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان اور جنات کی لڑائی تو برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ انسان ہمارے کھلے دشمن ہیں اور ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ فرحین ایسی انسان نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی بات کو سمجھنے اور سننے کو تیار نہیں تھے۔ خیر، اب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرحین کے گھر والے مان چکے تھے اور ہم بڑی اچھی اور ایک خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے متعلق صرف مجھے اور فرحین اور اس کے گھر والوں کو پتا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی اپنے ہی قبیلے میں، جنات سے ریلیٹڈ، اور اس جنگ میں میری ہار ہوئی تھی، کیونکہ میری برادری والوں نے مجھے فراموش کر دیا اور مجھ سے تعلق توڑ دیا۔ لیکن میں فرحین کے ساتھ بہت خوش تھا، زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ اور ایک دن رات کے ٹائم ہمیں یہ خبر ملی کہ فرحین کی دادی کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، یہاں تک کہ اگر ان کا علاج نہ ہوا تو وہ موت کے گھاٹ اتر سکتی ہیں۔ فرحین ان کے پاس گئی اور وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی فرحین کی شادی ایک جن سے ہوئی ہے۔ انہوں نے فرحین سے کہا کہ ایک ایسی جڑی بوٹی چاہیے جس سے میرا علاج ہوگا، اور تمہیں وہ جڑی بوٹی سمرقند کو کہہ کر لانی پڑے گی۔ اور جس جڑی بوٹی کا انہوں نے ذکر کیا تھا اس کو لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ وہ کوہ کاف سے لانی تھی، اور کوہ کاف کے ہر جن کے ساتھ میری لڑائی تھی، کیونکہ میں نے ان سے بڑھ کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا اور ان سے شادی بھی کی۔
اب وہ جو جنات تھے وہ سب کے سب میرے خلاف تھے، لیکن بات فرحین کی دادی کی تھی۔ اس جن کا کہنا تھا کہ میں نے فرحین سے کہا کہ تمہاری دادی کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ فرحین نے کہا کہ اس سفر میں تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اور فرحین کوہ کاف کے ایسے سفر پر اب جانے لگے تھے جس میں زندگی اور موت کا خطرہ تھا۔ کوہ کاف کوئی عام جگہ نہیں ہے، ادھر اندر جانے کے لیے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیر، میں اور فرحین اس سفر پہ جاری تھے اور ہم لوگ اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ جس جڑی بوٹی تک ہمیں پہنچنا تھا اس راستے میں بھی کئی جنات نے ہم پر حملہ کیا، لیکن بالآخر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس جڑی بوٹی کے ارد گرد بہت سے جنات محافظ تھے اور وہ اس کا پہرا دے رہے تھے۔ خیر، ہم نے کسی طریقے سے اس جڑی بوٹی کو لیا اور جب ہم نے واپس آنا تھا تو واپسی کا راستہ جانے کے راستے سے کئی درجے زیادہ مشکل تھا۔ ہمیں ایک ایسی وادی سے گزرنا تھا جس وادی کا نام صدائے فراموش تھا۔ صدائے فراموش کا مطلب یہ تھا کہ اس وادی کے اندر اگر کوئی گر جائے تو وہ اپنی تمام یاد کو بھول بیٹھتا ہے اور اس کی یاد وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس وادی کے اوپر سے گزرنے لگے تو فرحین اور میں اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے طوفان نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ جو طوفان تھا وہ اسی صدائے فراموش وادی کا طوفان تھا اور فرحین اس وادی کے اندر گر گئی۔ جیسے وہ اس جھیل کے اندر گری اور میں نے اس کو جا کر بہت مشکل سے نکالا تو فرحین کی جیسی آنکھیں کھلیں تو اب وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس کو بالکل یاد نہیں تھا کہ سمرقند نامی جن جس کا اب شوہر تھا وہ اب اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہو رہی تھی اور چیخیں مارنے لگی، اونچا اونچا رونے لگی۔ بالآخر مجھے اپنی جناتی طاقت کا استعمال کرنا پڑا اور فرحین کو بے ہوش کرنا پڑا۔ فرحین اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے کر گیا اور اس کی دادی کو وہ جڑی بوٹی دی۔ ایک منزل تو حل ہو چکی تھی لیکن دوسری بہت بڑی مشکل آ چکی تھی۔ ہماری قبیلے کے ایک جن تھے جو کہ مجھ سے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ مجھے ان کی مدد کی شدید ضرورت تھی۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، تمہیں اب ایک اور جنگ لڑنی ہوگی، تمہیں کہکشاں سے ایک قطرہ لانا ہوگا جس قطرے کا نام یاد ہے، یعنی اس کی یادداشت جا چکی ہے، اور کہکشاں سے تمہیں یعنی اس قطرے کو لانا ہوگا اور ایک جنگ کو جیتنا ہوگا۔ اگر تم اس جنگ کو نہ جیت سکے تو فرحین ساری زندگی کے لیے تمہیں بھول بیٹھے گی، یہاں تک کہ وہ کہیں اور شادی بھی کر سکتی ہے، کیونکہ میں ایک نیک جن تھا اور کسی کو نقصان دینے کے متعلق تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑائی کو بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ساری چیز سمجھائیں اور میں وہاں تک خود پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سفر مجھے اکیلے کرنا تھا۔ اس سفر کے راستے میں بہت سی تکلیفیں تھیں۔ خیر، میں کہکشاں کے سفر کے لیے اب نکلنا چاہتا تھا۔ اس دوران میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنی تمام جناتی قوتوں کو کھو سکتا تھا، اور یہ حقیقت تھا۔ خیر، میں کہکشاں کے سفر کے لیے نکل پڑا جہاں مجھے ایک قطرہ لانا تھا، قطرہ یاد لے کر آنا تھا جس کو فرحین کے ماتھے کے اوپر رکھنے سے اس کی ساری یادیں واپس آ جانی تھی۔ فرحین مجھے بالکل بھول چکی تھی، وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اسے تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ میں سمرکنجوں سے انتہائی محبت کرتا ہوں، اور اب اس کے بعد جو ہماری زندگی کا ایک سفر تھا اس میں ہم میاں بیوی تو بن چکے تھے لیکن ابھی ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ہمارے درمیان کچھ ایسا تعلق نہیں تھا کہ ہمارے ہاں اولاد ہو سکے۔ لیکن اس سفر کے بعد، زندگی کا اتنا حصہ گزارنے کے بعد، اب میں فرحین کو اپنی اصل بیوی بنا سکتا تھا جس میں میرے بچے بھی ہوں گے، ہمارا ایک گھر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ مشکل آن پڑی اور میں اور فرحین ایک دوسرے سے ایک قسم کے جدا ہو چکے تھے۔ کہکشاں کے سفر میں ایسے ایسے جنات سے مجھے لڑنا پڑا جس سے میرے پروں کی چمک، یہاں تک کہ میرے پر بھی ختم ہو گئے۔ میرے جسم کے اندر سے جو چاند کی طرح ایک روشنی نکلتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، میری آنکھوں کی روشنی بالکل مدھم ہو چکی تھی، میں ایک بالکل عام سا جن رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس سفر کے اندر مجھے اتنی لڑائی لڑنی پڑی کہ میرے اندر سے بہت سی جناتی قوتیں ختم ہو گئیں اور میں ایک عام جن سے بھی ایک عام انسان بن گیا۔ بالآخر اس لڑائی لڑنے میں مجھے کہکشاں کا وہ قطرہ مل گیا جس کو لے کر میں فرحین کے پاس آیا
اور جیسے ہی اس کو میں نے فرحین کے ماتھے پہ رکھا تو فرحین نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کر دیں، اور میں ڈر گیا کہ کہیں فرحین مر نہ گئی ہو، شاید اس جن نے مجھے غلط بتایا ہو۔ کچھ دیر کے لیے فرحین بالکل خاموش ہو چکی تھی، اس کی سانسیں رک چکی تھیں، اس کا دل دھڑکنا رک چکا تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے فرحین نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بڑے دھیرے سے مجھے کہا کہ ثمرقند تم کدھر ہو؟ میں اس کے سامنے آیا اور مجھے دیکھ کر وہ میرے گلے کے ساتھ لگ گئی اور بہت رونے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا روئی کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ اس جن کو میں نے یہ جب سب کچھ بتایا تو اس کا کہنا تھا کہ ایسا ہوگا، اچھا ہوا کہ اس وادی کے اندر گرنے سے تمام پانی کے قطرے اس کے آنسوؤں کے ذریعے نکل گئے ہیں، اب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہوا، فرحین بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ فرحین نے جب مجھے اتنا مدھم دیکھا تو مجھ سے ساری حقیقت پوچھی، میں نے اس کو ساری حقیقت بتائی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں جب تک زندہ ہوں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں مرنے کے بعد بھی تمہاری ہی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ اور میں بھی فرحین سے بہت محبت کرتا تھا۔ بالآخر جن اور انسان کی محبت جیت گئی، اس کی فتح ہوئی۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ ہر حال میں جیت جاتی ہے، لیکن دونوں طرف سے محبت کا سچا ہونا ضروری ہے، اس میں جذبے کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اس جن نے مجھے یہ کہانی سنائی تو اس کے بعد میں اس کہانی کو سننے کے بعد اس چیز کو بالکل میں چھوڑ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اصلاح زوال محبت کو دیکھ کر تمہاری زندگی ایک مسلسل جنگ کی طرح گزری، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور آج بھی ثمرقند اور فرحین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب فرحین اور ثمرقند کی جو ایج ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ فرحین ایک 80 سالہ بوڑھی عورت ہے اور ثمرقند ایک 500 سال پرانا جن ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ثمرقند فرحین کی آج بھی بہت خدمت کرتا ہے اور اس کے مرنے سے بہت ڈرتا ہے۔ اگر وہ مر گئی تو ثمرقند کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی اس کی قبر کے پاس ہی گزار دوں گا، میں اس کے علاوہ بالکل نہیں رہ سکتا۔ تو یہ کہانی تھی ثمرقند اور فرحین کی محبت کی، جو کہ میرے ساتھ ایک عامل نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گاؤں ہے وہ کراچی کے بالکل قریب ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ جہاں زیب نے اسلام آباد سے شیئر کی، اور جہاں زیب کا کہنا تھا کہ میں آپ کو مرگلا پہاڑی کے متعلق ایک سچی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بڑے ہمیں ایک کہانی سنایا کرتے تھے۔ اکثر بچپن میں ہمیں مرگلا پہاڑیوں کے پاس سے کافی عجیب و غریب آوازیں آیا کرتی تھیں۔ میں نورپور، اور جب بھی ہم وہ آوازیں سنتے تھے نورپور کے اس گاؤں کے اندر، تو ہمیں کافی عجیب لگتا تھا۔ ہم اپنے بڑوں سے جب پوچھتے تھے کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں تو وہ کہتے تھے ایک محافظ ہے جو کہ مرگلا ہلز کی حفاظت کرتا ہے، وہاں پر کسی انجان انسان کو کسی بھی غلط کام کے لیے نہیں آنے دیتا۔ جب بھی کوئی انسان وہاں پر کسی غلط ارادے سے آئے تو وہ جن اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے۔ جب ہم نے جن کا لفظ سنا تو ہم ڈر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرگلا جو پہاڑیاں ہیں اسلام آباد کی، وہاں پر ایک محافظ جن ہے جو آج تک ہے۔ مغرب کے بعد ایک کالا سایہ ان پہاڑیوں کے اوپر اکثر نظر آتا ہے، جو بھی ادھر جاتے ہیں وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس جن نے اس کا مقابلہ کیا۔ ایسی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان ان پہاڑیوں کے اوپر یعنی مرگلا ہلز پر کسی غلط شیطانی کام کے لیے گیا، یعنی کوئی چلا کرنے کے لیے گیا، شیطانی چلا، اور اس کا سامنا اس جن سے ہوا، اور اس جن نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور صبح اس کی لاش کو اور اس کے اس سامان کو، جو شیطانی سامان وہ ساتھ لے کر آیا تھا، جس میں انسانی کھوپڑیاں اور کچھ لوگوں کی تصاویر تھی جن کے اوپر اس نے کالا جادو کرنا تھا، اس سمیت اس کو ان پہاڑیوں سے نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی شیطان ادھر شیطانی کے لیے آیا ہے۔ مرگلا کی پہاڑیاں بہت روحانیت رکھتی ہیں اور ان کے محافظ کئی جنات ہیں۔ وہ کالا سایہ آج بھی ان پہاڑیوں کے اوپر منڈلاتا ہوا رات کے ٹائم نظر آتا ہے، اور وہ ہماری مرگلا پہاڑیوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی شیطانی کام کے لیے نہیں آ سکتا۔ بہت سے بزرگوں نے وہاں پر بہت سی عبادات کی ہیں، اللہ کے نیک بزرگوں نے، جن میں امام بری سرکار کا ذکر قابل تعریف ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ان پہاڑیوں کے اوپر گزار دی تھی، اور اس کے بعد ان کی چلا گاہ بھی اوپر ہے۔
مرگلا پہاڑیاں آج بھی روحانیت رکھتی ہیں اور ان کا ایک نام ہے روحانیت میں. وہ جن آج بھی کئی دفعہ آوازیں رات کے ٹائم نکالتا ہے. مرگلا پہاڑیاں بیسیکلی نورپور گاؤں کے اندر یہ سلسلہ ہے، اور ویسے سارے اسلام آباد میں ہیں، لیکن جو مین جگہ ہے ان کے چیلا گاہ کی امام بری سرکار کی، وہ نورپور گاؤں ہے اسلام آباد کا، جہاں پر وہ ابھی بھی جن ہے اور ایک نہیں کئی تعداد میں ہے. تو یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جہاں زیب کا، جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کیا. بہت شکریہ جہاں زیب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین. اور اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کا بھی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.